کیا آپ اپنی ذات کو ویلیو دیتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے؟ کیا آپ اپنے کیے ہوئے کاموں کو پسند کرتے ہیں؟ اپنے لیے ہوئے ڈیسیجن آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ اگر ان سب سوالوں کے جوابات ہاں میں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ میں سیلف اسٹیم موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر سوچنے والی بات ہے۔ یہ سیلف اسٹیم ہم اپنے بچوں میں کیسے ڈیولپ کریں گے کہ ہمارے بچے بھی اپنے لیے ہوئے ڈیسیجنس کو ویلیو دے، اپنی ذات کو ویلیو دے، اپنے آپ کو کچھ سمجھے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بچے میں سیلف اسٹیم کی کمی ہے؟ اس ٹائم آپ بچے کے بیہیویئر کو نوٹ کریں۔ کیا آپ کا بچہ گھبراتا ہے سوشلائزیشن کرنے سے، فرینڈز بنانے سے، اسکول میں اچھا پرفارم نہیں کرتا، جب غلطی کرتا ہے تو اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، گلٹی فیل کرتا ہے؟ اس کے علاوہ بچہ کوئی نئے چیلنجز لینے سے گھبراتا ہے، کسی بھی کام کرنے کے لیے موٹیویٹڈ نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کا مطلب ہے بچے میں سیلف اسٹیم کی کمی ہے۔ تو یہاں پر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ایج میں یعنی کہ چھوٹے ایج میں ہی آپ بچے کے اندر سیلف اسٹیم کو ڈیولپ کروا سکتے ہیں، اور وہ بتاؤں گی میں آپ کو کہ کس طرح سے۔ جب سے ارشان ہماری زندگی میں آیا ہے نا، تب سے میں جو ہے نا ایک اچھی ماں بننے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ شروع میں پیرنٹنگ کے سیشنز لیتی تھی، بلکہ ابھی بھی لیتی ہوں، بہت ساری بکس پڑھتی ہوں، ریسرچز پڑھتی ہوں کہ کس طرح سے میں ایک اچھی ماں بنوں اور اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بناؤں۔ ریسنٹلی میں نے ایک بک پڑھی تھی، مجھے اتنی پسند آئی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، تاکہ جو بچپن میں ہمارے اندر بہت ساری کمیاں خامیاں رہ گئی ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ ظاہر ہے ہمارے بچوں میں وہ نہ ہو، تو ہمیں ہر روز جو ہے نا ایک اچھا پیرنٹ بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، مضبوط ہوں، خود پر بھروسہ کرنے والے ہوں؟ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اپنے چھوٹے سے بچے کی خود اعتمادی کو مضبوط بنانا ایک مشکل ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ آخرکار خود اعتمادی ہم سب بڑوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ وہ خود پر فخر کرے، مضبوط بنے اور اپنے ریسپیکٹ کرے اور زندگی کے چیلنجز سے نمٹے خود ہی۔ تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا صرف آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو کچھ ٹپس دے رہی ہوں۔ پہلی ٹپ ہے، اپنے بچے سے انکنڈیشنل لو کرے۔ ہر پیرنٹ اپنے بچے سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہے، لیکن اپنے محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اپنے بچے کو گلے لگائیں، پیار کرے، شفقت سے اس کی بیک پہ ہاتھ سے تھپتھپائے، اسے بار بار یہ بتائے کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، چاہے وہ کیسا بھی بچہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچے کی کانفیڈنس کو جو ہے نا تب پروان چڑھا سکتے ہیں جب آپ اس کو اس کی تمام خوبیوں، کمزوریوں، اس کے مزاج اور اس کی صلاحیتوں سمیت قبول کریں گے۔ جب آپ کو اپنے بچے کی کوئی اصلاح کرنی ہے، کوئی کریکشن کرنی ہے، تو یہ واضح کرے کہ مسئلہ اس کے رویے کا ہے، اس کی ذات کا نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے جو ہم پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچے کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کتنے بدتمیز ہو، کتنے شرارتی ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، اچھا بچہ کیوں نہیں بنتے۔ سب باتوں کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، چاہے ہمیں کتنا ہی غصہ کیوں نہ آ رہا ہو۔ اس وقت ہمیں اسپیسیفکلی اس بیہیویئر کو غلط کہنا چاہیے کہ آپ نے اس بچے کو دھکا دیا، یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچہ ہرٹ ہو سکتا ہے، اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، پلیز نیکسٹ ٹائم یہ دھکا کسی کو مت دینا۔ اور نیکسٹ ٹپ ہے، آپ اپنے پری اسکولر کو خود اٹینشن دیں، کیونکہ بچے کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی نہیں۔ اکثر اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں کوئی بڑے بہن بھائی ہو تو ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلے، ان کو گھمائے پھرائے۔ یہاں پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے چھوٹے بھائی کو ان کی نہیں، ہمارے یعنی کہ ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم نکالے، اس کے ساتھ واک پر چلے جائیں، الگ سے ٹائم اسپینڈ کرے، اور بہترین وقت سونے سے پہلے کا ہے، سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ اسپیشل ٹائم اسپینڈ کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ اور بہت زیادہ وقت دینا ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ جب وہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے تو آپ اپنا سارا کام چھوڑ دے، یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو ٹی وی بند کر کے اس کے سوال کا جواب دے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، تاکہ اسے یقین ہو کہ آپ واقعی اس کی بات سن رہے ہوں۔ نیکسٹ ٹپ ہے، حدود یعنی کہ لمٹس مقرر کرے، اور ان اصولوں پر خود بھی عمل کرے اور کروائیں بھی۔ مثال کے طور پر، ایک دن آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اسے کھانا دسترخوان پر سب کے ساتھ ہی کھانا ہے، تو دوسرے دن اس کو یہ آزادی نہ دے کہ وہ اپنا کھانا لے کر ادھر ادھر جا کے کھا رہا ہے یا کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، اور اسے یہ ریئلائز کروائے کہ گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو کسی کے لیے چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کے اصولوں سے بچہ گھر میں سیف محسوس کرتا ہے۔ شروع میں مشکل بھی ہو سکتا ہے،
لیکن بعد میں بچہ بہت جلد ہی ماننا شروع کرے گا. بس اسے بار بار یاد دہانی کروانی پڑے گی اور آپ کو مستقل مزاج رہنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن اصول بنائے اور دوسرے دن خود ہی بھول گئے. بس بچے کو یہ یقین دلائیں کہ آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صحیح کام کرے گا. نیکسٹ ٹپ ہے بچے کو چوائسیز دے. آپ 2 سال کے بچے کو 2 چوائسیز دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس عمر میں اس سے زیادہ آپشنز دینا اسے کنفیوز کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ بریک فاسٹ میں بچے کو 2 آپشنز دے سکتے ہیں کہ آپ اوٹ میل کھاؤ گے یا سیریل، اور یہ کہ ریڈ شرٹ پہنو گے یا بلو. اور اگر آپ کا بچہ 3 یا 4 سال کا ہے تو آپ اسے زیادہ آپشنز دے سکتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ سکتا ہے. اب بچے کو آپشنز دینا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ جب آپ بچے کو اس کی پسند کا فیصلہ کرنے کا موقع دیتے ہیں تو اسے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، جس سے اس کی خود اعتمادی بڑھتی ہے. نیکسٹ ایک اہم ٹپ ہے بچوں کو غلطیاں کرنے دے. اگر وہ اپنا گلاس بے دہانے میں ٹیبل کے کنارے پہ رکھ دیتا ہے اور وہ گر کے ٹوٹ جاتا ہے تو اسے فوراً مت ٹوکے. اس کے بجائے اسے سوچنے دے کہ اگلی بار وہ ایسا کیا ڈفرینٹ کر سکتا ہے جس سے گلاس نہ ٹوٹے. اسے یہ سمجھنے دے کہ غلطیاں ہونا ایک فطری سی بات. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہے یا وہ کسی قابل نہیں ہے. یہی اصول آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پرسکون رہے، اسے تسلیم کرے اور آگے بڑھ جائے. اس سے آپ کا بچہ یہ سیکھے گا کہ کبھی کبھار غلطی کرنا ٹھیک ہے، اور جب وہ دیکھے گا کہ آپ کس طرح سے اس غلطی سے سنبھلتے ہیں تو وہ بھی اپنی غلطیوں کو آسانی سے قبول کرنا سیکھے گا اور انہیں سدھارنا سیکھے گا. نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو اس کے لیے آسان بنائیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بیسن کے سامنے ایک چھوٹا سا اسٹول رکھ سکتے ہیں جس سے وہ آسانی سے اپنے ہاتھ دھو سکے یا پھر وہ دانت برش کر سکے. اس کی ٹوائز کو اور اس کی کتابوں کو ایسی جگہ رکھیں جہاں وہ خود پہنچ سکے. ایسے کپڑے اور جوتے اسے خرید کر دے جو وہ آسانی سے پہن اور اتار سکے. جب آپ اپنے بچے کو یہ موقع دیتے ہیں نا کہ وہ اپنی ضروریات کو خود پوری کرے، اس سے اس بچے کے اندر کانفیڈنٹ بھی آ جاتا ہے اور وہ اپنے اوپر فخر بھی محسوس کرتا ہے. نیکسٹ ایک اہم ٹپ ہے، وہ ہے اپنے بچے کی اچھائیوں کو ایکنالج کرے. ہر روز اس کی تعریف کرے، خاص طور پر اس کے سامنے. مثال کے طور پر ارشان اپنے ٹوائز سمیٹنے میں میری ہیلپ کراتا ہے اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں پتہ ہے آج ارشان نے اپنے ٹوائز سارے خود ہی سمیٹ لیے اور اپنے ساکس اور جوتے بھی صحیح جگہ پر رکھ دیے. یہ سنتے ہی ارشان کے چہرے پہ ایک چمک سی آ جاتی ہے. بچے کی تعریف واضح الفاظ میں کرنا چاہیے، اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اس اچیومنٹ کی، اس پروسیس کی بھی تعریف کرنی چاہیے جس سے وہ اتنی محنت سے کر کے یہاں پہنچا ہے. اگر بچہ کوئی ڈرائنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہے تو صرف یہ نہ کہے کہ بہت اچھا ڈرائنگ کیا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی صبر سے آپ نے یہ پینٹنگ کمپلیٹ کیے، اتنے اچھے کلر کمبینیشنز کیے، اتنی ایفرٹس لگائی ہے، جس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جب آپ اسے بتائیں گے کہ اس نے کیا اچھا کیا ہے تو یہ اس کی کامیابی کے احساس کو مزید بڑھائے گا. نیکسٹ اہم ٹپ ہے اپنے بچے کے جذبات کو قبول کریں، اس کو اہمیت دیں. مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ اب آپ کا بچہ پارک کو چھوڑنے کی ضد میں شدید غصہ کرتا ہے تو اس چیز کو نا اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اس کے لیے کھیلنا کودنا چھوڑنا ایسا ہے جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو. اس ٹائم آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں آپ اداس ہو کیونکہ ہمیں پارک سے جانا ہے. مطلب آپ اس کی فیلنگز کو سمجھ رہے ہیں اور یہ احساس اسے ہو گیا ہے. جب آپ اس کے جذبات کو نا بغیر کسی فیصلے کیے قبول کرتے ہیں تو آپ اس کے احساسات کو اہمیت دیتے ہیں اور اسے یقین دلاتے ہیں کہ اس کی بات کی قدر کی جاتی ہے. نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. مجھے اب بھی یاد ہے بچپن میں میرا بھی بڑا موازنہ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ کہ فلانا کے کتنے اچھے مارکس آئے، میرے کیوں نہیں آئے، اور وہ اچھے سے کچن میں کام کرتی ہے، سارے کچن کے کام آتے ہیں، مجھے کیوں نہیں آتے. اور مزے کی بات یہ ہے مجھے وہ فیلنگز بھی یاد ہے جو میرے اندر اٹھتی تھی. بڑا دکھ ہوتا تھا اور اپنا آپ بڑا بیکار لگتا تھا، اور پھر آگے نا اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا. تو دیکھیے کتنا ڈینجرس ہے یہ بچے کا کسی کے ساتھ موازنہ کرنا. تو بچے سے کبھی بھی بھول کے بھی یہ نہ کہے کہ آپ فلان کی طرح اچھے کیوں نہیں بن سکتے. یہاں تک کہ اپنے بچے کا مثبت موازنہ بھی نہ کرے. جیسے یہ نہ کہے کہ تم اس کام میں سب سے بہترین ہو، سب سے اوپر ہو. یہ چیز بھی بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے کیونکہ بچہ اس معیار پر پورا اترنے کے لیے دباؤ میں آ سکتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا کہ وہ جیسا بھی ہے بہت ہی اچھا ہے، یونیک ہے، تو وہ بھی خود کو زیادہ اہم اور قابل قدر محسوس کرے گا. نیکسٹ ٹپ ہے اپنی خود اعتمادی کا نمونہ بنے.
یعنی آپ ایگزامپل سیٹ کریں. اپنے بچے کی خود اعتمادی بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اس کا مظاہرہ کریں، اپنی کوششوں پر فخر محسوس کریں، اور جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تب بھی نیگیٹو جملے اپنے لیے نہ کہیں. یہ نہ کہیں کہ میں کتنی بے وقوف ہوں. لاسٹ اور اہم ٹپ ہے حوصلہ افزائی کریں. ہر بچے کو اپنوں کی ایسی سپورٹ کی ضرورت ہے جو یہ پیغام دے: مجھے تم پر یقین ہے، میں تمہاری محنت دیکھ رہا ہوں، بس یوں ہی آگے بڑھتے رہو. حوصلہ افزائی کا مطلب صرف کامیابی پر کسی بچے کو انعام دینا یا اس کو سراہنا نہیں ہے، بلکہ اس کی ترقی کو تسلیم کرنا ہے. اگر آپ کا بچہ اپنے کپڑوں کے بٹن خود بند کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے تو فوراً مدد کرنے کے بجائے کہیں کہ تم محنت کرو، بہت اچھا کر رہے ہو، بس تھوڑا سا اور کرو. یہ جملہ اسے اپنی کوششوں پر خوش ہونے کا موقع دے گا، چاہے وہ ابھی اس اسکل میں مکمل طور پر ماہر نہ ہوا ہو. مجھے امید ہے یہ ٹپس آپ کو بھی پسند آئی ہوں گی اور آپ آج سے ہی اپنے بچے کے اوپر یہ چیزیں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور ایک کامنٹ کر کے مجھے بتانا، اور اگر آپ کسی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتانا. پھر مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.